اللہ رب العزت باحیا ہے اور حیا کو پسند کرتا ہے، اور مرد اور خواتین کے پردے کے اعضاء کا پردے میں رہنا یہ بھی حیا سے ایک گہرا تعلق رکھتا ہے۔ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اور عورت کا سطر چہرہ، ہتھیلی اور ٹخنوں سے نیچے کا حصہ، اس کے علاوہ پورا جسم ہے۔ جو چیز سطر میں آتی ہے، تو عورتوں کا اتنا تنگ لباس پہننا کہ جس سے جسم کے اعضاء نظر آئیں، وہ بمثل برہنہ کے ہیں، ننگے پن کے ہیں، اور مردوں کے جسم کے اعضاء کا نظر آنا جس سے ایک ایک جوڑ نظر آئے، وہ بھی سطر کو واضح کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ تو مسلمان اور کافر میں فرق ہونا چاہیے۔ مسلمان کی مشابہت کسی یہودی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، کسی نصرانی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، کسی غیر مسلم کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ تو مسلمانوں کا لباس صلحاء کا لباس ہونا چاہیے، متقیوں کا لباس ہونا چاہیے، نیکوکاروں کا لباس ہونا چاہیے۔ اس لیے صلحاء کا لباس میں اور پہننے میں جو چیز آتی ہے وہ ہے سر کو ڈھانپے رکھنا اور شلوار قمیض کا استعمال کرنا، اور اتنا انہیں کھلا رکھنا کہ جس سے جسم کے اعضاء نظر نہ آئے۔ تو اس لیے جب ہم اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ تر جین کی پینٹ اور شرٹ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، اگر کوہنی چھپی ہوئی نہیں ہے شرٹ میں تو ایسی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور ایسے تنگ لباس مردوں کا پہننا کہ عورتوں کے لیے تو حرام ہے ہی، کہ جس سے اعضاء نظر آئیں، تو جیسا کہ بتلایا وہ بے مثل ننگے پن کے ہیں، تو اس میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ تو ایسے کپڑوں میں نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن نماز کراہت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور عام طور پر یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ جب پینٹ شرٹ پہن کر لڑکے، نوجوان جب مسجد میں آتے ہیں، وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کا سطر نظر آتا ہے، سجدے میں جاتے ہیں تو ان کا کپڑا جسم سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، سطر نظر آتا ہے، اور ویسے بھی وہ کپڑے اتنے تنگ ہوتے ہیں، جسم کا جوڑ جوڑ نظر آتا ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر کہ اس لباس کی مشابہت اہل یہود کے ساتھ ہے، غیر مسلم کے ساتھ ہے۔ اور پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ انہی کے ساتھ اس کا شمار کرے گا۔ تو ہم اپنے لباس کی، اپنے بالوں کی کٹنگ کی اور اپنے رہنے سہنے کی مشابہت اہل یہود کے ساتھ کریں گے تو اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارا شمار ان لوگوں کے ساتھ کیا جائے۔ تو ہم مسلمان ہیں تو ہمیں مسلمانوں والا لباس پسند بھی آنا چاہیے، اور وہ اس لباس کو پہننے میں، اوڑھنے میں استعمال بھی کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ماہ رمضان ہے، تو ماہ رمضان کا تقدس کا خیال رکھا جائے، اپنے سطر کا، اپنی حیا کا خیال رکھا جائے، حفاظت کی جائے۔ ماہ رمضان کئی چیزوں سے
مرکب ہے، کئی چیزوں کا اہتمام ماہ رمضان میں کیا جاتا ہے، جن میں سحری ہے، افطاری ہے، تراویح ہے، قرآن کریم ہے۔ باقی اذکار میں لا الہ الا اللہ کی کثرت ہے، استغفار کی کثرت ہے، جنت کی طلب ہے، جہنم سے پناہ ہے۔ 20 رکعت نماز پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں 3 دن نماز تراویح پڑھی اور اس کے بعد گھر میں نماز پڑھتے رہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ تک تمام صحابہ اکرام کچھ انفرادی طور پر، کچھ چھوٹی چھوٹی جماعتیں گھروں میں بنا کر نماز تراویح کا اہتمام کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلسل کے ساتھ مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ اس لیے نہیں پڑھی کہیں امت پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے، اس لیے چھوڑ دی تھی، لیکن انفرادی طور پر پڑھا کرتے تھے، اور یہی سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بات کا اندیشہ تھا کہ فرضیت کا نہ ہونے کا، فرض نہ ہو جائے یہ نماز، تو وہ اندیشہ، وہ خدشہ اب جاتا رہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن 14 ہجری میں حکم دیا کہ جماعت کے ساتھ تمام کے تمام لوگ مسجد میں تراویح کا اہتمام کریں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال اپنی زندگی کے، یعنی 19 ہجری تک تقریباً کم و بیش مسجد کے اندر تراویح 20 رکعت پڑھاتے رہے، اور یہی عمل پھر تمام صحابہ کا رہا کہ جماعت کے ساتھ 20 رکعت نماز تراویح کا اہتمام کرتے رہے۔ ویسے انفرادی طور پر بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جو ثواب جماعت کے ساتھ ہے وہ انفرادی طور پر نہیں ہے۔ اور پھر تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جماعت کا ثواب الگ ہے، قرآن سننے کا ثواب الگ ہے، اور سنانے والے کا ثواب الگ ہے۔ پھر جماعت کی بھی بڑی تعداد ہوتی ہے، جہاں لوگوں کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی وہاں پر اجر اور ثواب بھی بہت زیادہ ہوگا۔ اور جس محلے کی مسجد میں نماز تراویح پڑھنے والا کوئی نہ رہے، فقہاء کرام نے تو یہاں تک بتلایا ہے کہ قاضی کو چاہیے اور جو ہے حکمرانوں کو چاہیے ان سے مقاتلہ کریں، ان سے قتال کرے جو لوگ نماز تراویح کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو قرآن کے ساتھ تعلق کہ اس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور پھر اس مہینے کا اندر قرآن کا تذکرہ سورۃ القدر میں بھی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ رب العزت نے ماہ رمضان میں ہی لیلۃ القدر کی رات میں قرآن کے نزول کی ابتدا فرمائی۔ اور یہ مطلب نہیں کہ پورا کا پورا قرآن ماہ رمضان میں ہی نازل ہوا، لیلۃ القدر کی رات میں ایک ہی مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ہوا، پھر اس کے بعد 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کر جتنا ضرورت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محسوس کی ان لوگوں کے حق میں اتنا قرآن نازل فرماتے رہے، یہاں تک کہ 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم مکمل ہوا۔ تو قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں دور فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ آخری عمر میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور فرمایا، اور حفاظ کرام پوری دنیا کے اندر کثرت سے قرآن کریم تراویح کے نماز میں مکمل کرتے ہیں، نمازوں میں مکمل کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی ترتیب بڑی عجیب ہے اور بہت اعلیٰ ہے کہ اللہ رب العزت نے پورے کائنات کا نظام ایسا بنایا ہے کہ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں کسی نہ کسی جگہ پر ہر وقت اذان ہو رہی ہے، ہر وقت لوگ عبادت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہی سلسلہ نماز تراویح کا بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں کہیں پر صبح ہے، کہیں پر شام ہے، کہیں پر رات ہے، کہیں پر کسی نماز کا وقت، کہیں پر کسی نماز کا وقت۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں جو تراویح پڑھی جاتی ہے، جہاں آپ کے ختم ہو رہی ہے تو وہاں کسی اور دنیا کے کونے میں شروع ہو رہی ہوتی ہے۔ پوری رات یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے، پورے دن یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ کہیں آپ کے دن ہے تو دوسرے ہاں رات ہے، جب آپ کے ہاں رات ہے تو دوسری جگہ پر وہ دن ہے۔ تو اللہ رب العزت ماہ رمضان میں ہر وقت 24 گھنٹے اللہ کا قرآن تراویح کے نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور 24 گھنٹے اللہ کا نام
جو ہے اذان کی صورت میں بلند ہوتا ہے تو اس سے فائدہ، اس کی خوشبو سے معطر وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان لوگوں کو اس کی طلب ہوتی ہے۔ ایک مہینہ ہے، اگر اس کی ناقدری کی اور یوں ہی گزر گیا تو اس میں کسی اور کا نقصان نہیں ہے، ہمارا نقصان ہے۔ اور زندگی میں یہ سانسیں دوبارہ نہیں ملیں گی، ایک مرتبہ ملی ہیں اور ایک مرتبہ چھین لیے جانے کے بعد دوبارہ یہ کبھی نہ ملیں گی۔ اور ان دنوں کے لیے، ان ایام کے لیے، اس زندگی کے لیے کل قیامت کے دن حسرت ہوگی، افسوس ہوگا، کاش کہ میں اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کے لمحات کو اللہ رب العزت کی طرف سے عائد کردہ فرائض اور احکامات میں گزار لیتا۔ اس لیے اس زندگی کی قدر کریں، اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کا جو حق ہے اسے سر انجام دینے کی بھرپور کوشش کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کا شمار ان لوگوں میں ہو جائے جو جن کے لیے ہلاکت کی بد دعائیں کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ